بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی تخلیق فرمائی، ہم انسانوں کی زندگی کے لیے جو ضروریاتی زندگی تھی، رب الجلال نے ان تمام ضروریات کو ہمارے لیے مہیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احسانات پر ہماری شکر گزاری کا حقدار ہے، لہذا ہم انسانوں کو اپنے پروردگار کا، ہم انسانوں کو اپنے مالک کا، ہم انسانوں کو اپنے خالق کا شکر گزار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے دوران یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں علم رکھا، ہم نے دنیا کی ہر ضروریات کو جانا اور سمجھا، اس دنیا سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی قدر سمجھی، سب کے حقوق سمجھے، سب کا مقام سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے متعلق جو بات کہی تھی وہ درست پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتیں حق پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے متعلق یہ کہا تھا قرآن مجید کے اندر وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اور انسان نے اپنے رب الجلال، اپنے پروردگار، اپنے خالق اور اپنے مالک کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اور جس طریقے سے اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے تھا اور جس طریقے سے اس کا مقام اپنے دلوں کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر بیٹھانا چاہیے تھا، انسانوں نے وہ نہیں کیا۔ ہر چیز کے مقام سمجھ کر انسان زندگی گزار رہا ہے، لیکن صرف رب الجلال کی کبریائی اور رب الجلال کا مقام انسانوں کو نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اکبر، کہ جس پر ہمارے اسلام کا اور ہماری اس دنیا کا اسی اللہ اکبر پر، اسی پر وجود ہے، ہمارا آپ کا اور اس ساری کائنات کا، چرند و پرند کا، جمادات کا، نباتات کا، اس زمین کا، اس آسمان کا، چاند، سورج، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری جو نماز شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ندا لگائی جاتی ہے اللہ اکبر کی، اور نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا ہے، رکوع جاتے وقت اللہ اکبر کا کہنے کا حکم دیا گیا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور سجدے میں پھر سجدے سے اٹھتے وقت، یعنی الغرض پوری نماز اور حج جیسی عبادت اور زکوٰۃ جیسی عبادت
رمضان جیسی عبادت یہ ساری کی ساری چیز اسی لیے تھی کہ انسان اور خصوصی طور پر مسلمان رب کی کبریائی سمجھ جائے اور رب کی بڑائی کے سامنے کسی کو بڑا نہ جانے، رب کی بڑائی کے سامنے کسی کو بڑا نہ جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقاصد میں سے یہ بتایا تھا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لے جاؤ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور کچھ نہیں۔ اللہ کی بڑائی تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ تم نے دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھا، دنیا کے اندر جن چیزوں کو لوگوں نے آپ کو بڑا بتایا آپ نے اس کو بڑا جانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد بنانا ہے۔ اور ہر روز جو 5 وقتہ نمازیں ہماری ہیں اور ہر روز جو 5 وقتہ اذانیں ہماری لاؤڈ اسپیکر سے یا پھر مسجد کے میناروں سے اٹھ رہی ہیں، یہ بھی یہی صدا سکھا رہی ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ کی کبریائی مسلمانوں کو سمجھنی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی انسانوں کو جاننی ہے، ان کو کسی اور چیز کو بڑا نہیں جاننا۔ لیکن آج انسانوں کا اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا، اور مسلمانوں کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو، یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، یہ گمراہ لوگوں کو، یہ جو ہے کنکروں اور پتھروں کے سامنے اور کسی اور چیز کے سامنے جو اپنی جو عظیم اور فضیلت والی پیشانی جو جھکا رہے ہیں انسانوں کے سامنے، مردوں کے سامنے جو جھکا رہے ہیں، جو بے جانوں کے سامنے جھکا رہے ہیں، ان کی پیشانیوں کو اٹھا کر وہاں سے خالق کائنات کی طرف موڑنا چاہیے تھا مسلمانوں کو۔ لیکن آج مسلمانوں کی ہی پیشانیاں جو ہے آلود ہو رہی ہیں، گندی ہو رہی ہیں، ہر جو ہے علید اور پلید جگہوں پر جھک کر، اور ہر جگہ ان کے ہاتھ جو ہے اور ان کی عزت اور ان کے جو ہے ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ جو ہے ان کے مقاصد بالکل ختم ہو جا رہے ہیں، وہ خود گندگیوں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو رب ذوالجلال کی کبریائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہاں پر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس طریقے سے یہاں پر دوسرے انسانوں کا جو مقصد ہے جی رہے ہیں جس طریقے سے، اس طریقے سے ان کا بھی اپنا طور طریقہ اور رہن سہن ہو گیا کہ انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کو بلا کر کسی جو ہے انتقال ہوئے شخص کے سامنے اور کسی جو ہے جب رب ذوالجلال نے جس کو نبوت دی، جس کو رب ذوالجلال نے بزرگی دی اور جس کو رب ذوالجلال نے توفیق دی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ حج، زکوٰۃ اور روزے کی پابندی کرے، جو دیندار اس دنیا میں نظر آئے، اس کو ہم نے وہ صفات عطا دے دی، وہ صفات دے دی جو رب ذوالجلال کی صفات تھی۔ کبریائی رب ذوالجلال کی تھی، اٹھا کر نبیوں کو دے دی۔ علم جو علم غیب تھا رب ذوالجلال کا خاص تھا، اس کو اٹھا کر پھر بندوں کو دے دیا۔ جو اختیارات رب ذوالجلال کے تھے، مالک کے تھے، خالق کے تھے، پروردگار کے تھے، وہ سارے اختیارات اٹھا کر ہم نے انسانوں کو دے دیے، ہم نے بزرگوں کو دے دیے، ہم نے نبیوں کو دے دیے۔ کیا قرآن جو ہمارا مکمل جو نظام ہے وہ اس سے خاموش ہے؟ کیا وہ نہیں بتا رہا ہے ہمیں کہ جو ہے رب ذوالجلال کی کبریائی کی کون سی ہے اور رب ذوالجلال کے ساتھ کون سا علم خاص ہے اور ان نبیوں کے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ کون سا علم خاص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق میں نے کچھ باتیں رکھی تھی اور اسی کا سلسلہ یہ جو ہے آج کے خطبہ جمعہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ میری اپنی بات ہوتی تو کسی کو ٹھکرانے کا حق ہوتا، یہ میرے اپنے ذہن سے نکلی ہوئی تھیوری ہوتی تو انسانوں کو اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر ٹھکرانے کا حق تھا کہ میں تو کوئی نبی نہیں ہوں یا میں رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ نہیں ہوں آپ کے سامنے، لیکن رب ذوالجلال کا جو نازل کیا قرآن ہے اس قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو اور بتا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال کا علم کیا ہے اور رب ذوالجلال کے ساتھ کون سا علم خاص ہے جس کو اٹھا کر لوگوں نے بندوں کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی کیا ہے؟ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کے علم کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ عز و جل کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں۔ وعنده صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کو نہیں جانتا مگر اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور کیا جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سمندر کی تہوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، سمندر کی جو ہے لہریں کتنی ہیں اور سمندر کے اندر تاریکیاں کتنی ہیں، سمندر کے اندر کون سی دنیا جو ہے پائی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کا، رینگنے والی مچھلیوں کا، کس کا نوالا کون بنے گا، کس کی روزی کون بنے گی مچھلی،
کون سی بڑی مچھلیوں کی کون سی چھوٹی مچھلیاں اپنے والا بنیں گی، کس کے پیٹ میں کون سا کیڑا جائے گا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا کس کو علم ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، رب ذوالجلال کو اس علم ہے، اس کا علم اور کس کو نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کہ سمندر کے اندر کی چیزوں کا علم کوئی اگر کہے کہ آدم علیہ السلام کو ہے، قرآن خاموش ہے، اور بتاتا ہے رب ذوالجلال اپنے قرآن کے ذریعے کہ آدم علیہ السلام بھلے سے تمہارے باپ ہیں، بڑے سے تم انسان سارے انسانوں کے والد گرامی ہیں وہ، لیکن ان کو بھی علم نہیں، ان کا بڑے سے اتنا بڑا مقام ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے ان کی تخلیق فرمائی اور تم تمام انسانوں کو جو ان سے رکھا، لیکن آدم علیہ السلام یہ اپنی ہی جنت بچانے کے چکر میں اپنی ہی زندگی اور اپنے رب ذوالجلال اور اپنے مالک کے سامنے بے گناہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے خود عاجزی کے آنسو بہا رہے ہیں اور خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا، اے مالک تو مالک ہے، ہمیں اختیار نہیں، میں نے تو ایک گناہ کر لیا جس سے تو نے منع کیا تھا، میں اس گناہ سے اپنے دامن کو دھو دوں، مجھے یہ بھی اختیار نہیں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میرے گناہ کو دھو دے، میں نے جو ظلم کیا مجھے معاف کر دے، اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا جن کے بارے میں کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے بزرگ ہیں نبیوں میں، نوح علیہ السلام اپنا بیٹا جب ڈوب رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو کیا کرے گا؟ نجات دے گا، جنت دے گا، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، جہنم سے آزادی دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس چیز کا سوال مجھ سے مت کر، انہ لیس من اہلک۔ اور اگر نوح علیہ السلام کو اختیار ہوتا، نوح علیہ السلام کو علم ہوتا کہ ابھی میرے اس دعا پر، ابھی میرے اس مانگ پر کہ میں اپنے بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ اس کو جنت میں داخلہ دے اور عذاب سے نجات دے دے، مجھے ڈانٹ پڑے گی رب ذوالجلال کی جانب سے، اس خالق کائنات کی جانب سے، وہ بڑا پیغمبر، وہ بڑا بزرگ ترین انسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے بچکانہ سوال اور ایسے جو ہے ایسا سوال کرتا جس سوال پر اسے ڈانٹ پڑتی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ، ہم اور آپ تو باپ کو بہانہ بنا کر گمراہی کے راستے پر رہنا چاہتے ہیں، بزرگوں کے اور باپ داداؤں کے نام لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین ہمارے باپ داداؤں نے دیا ہم اسی پر رہیں گے، جس طریقے سے ابو طالب نے کہا تھا، جس طریقے سے ابو جہل نے کہا تھا، جس طریقے سے ابو لہب نے کہا تھا، اس طریقے سے ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی آیتیں اور احادیث یہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد سے کے بارے میں جو استغفار تھا کہ معافی نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اپنے باپ کے لیے، آزر کے لیے، وہ کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے اور لوگوں کو ان کے سامنے ٹیکنے کے لیے، ان کے سامنے عبادت کرنے کے لیے ان کی چیزوں کا آپ سامان مہیا کرتے تھے عبادت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ بھلے سے ابو الانبیاء ہیں، آپ بھلے سے سارے نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، آپ بھلے سے میرے سب سے بڑے چہیتے اور میرے نزدیک میرے خلیل ہیں، آپ میرے خلیل ہیں، آپ میرے دوست ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی مجرم کو، چاہے بھلے سے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ بھلے سے آپ کی ماں ہو، چاہے بھلے سے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے بھلے سے وہ آپ کا بچہ ہو، آپ کو علم نہیں ہے، اگر یہ بڑے بڑے بزرگ ترین ابو الانبیاء نوح آدم یہ سارے کے سارے علم رکھتے، بتاؤ تو ذرا مسلمانوں کیا وہ ایسے سوالات اپنے رب ذوالجلال سے، اپنے مالک سے کرتے کہ جس پر ان کو ڈانٹ پڑتی اور جو دعا ان کی نہ سنے جاتی؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سارے کے سارے جو انبیاء، جو دنیا کے افضل ترین آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام لے کر کہا 18، پورے قرآن میں کتنے نبیوں کا نام ہے؟ 25 نبی کا نام ہے پورے قرآن کے اندر، صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 18 نبی کا نام لیا، صرف ایک جگہ پر، اور 18 نبی کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے بزرگ بنایا ہے، یہ سارے کے سارے وہ نبی ہیں، یہ سارے کے سارے وہ رسول ہیں جن کو میں نے صالح بنایا، میں نے نیک بنایا، تمہارے بنائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، تمہارے بتائے ہوئے بزرگ نہیں ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے بزرگ ہیں، میرے بتائے ہوئے بزرگ ہیں، کل من الصالحین۔ لیکن سنو، جو تم نے جو اختیارات اللہ کے جو اختیارات تھے جو اٹھا کر دوسروں کو دے دیا ہے،
اللہ کی جو صفات خاص تھی وہ اٹھا کر جو بندوں کو دے دیا ہے، اگر یہ لوگ بھی ایسا کرتے جیسا تم لوگ کر رہے ہو تو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ شرک ٹھہراتا، یہ شرک ہوتا، اور جب ان سے یہ شرک کا صدور ہوتا تو میں ان کے ساری بزرگی ختم کر دیتا، ساری کی ساری صالحیت اور ساری کی ساری نبوت ان سے چھین لیتا، ان کی زندگیوں کے جو اعمال تھے یہ سب کے سب رائے گا اور برباد کر دیتا۔ کون 18 نبیوں کے نام لے کر کہہ رہا ہے جن کو میں نے بزرگ بنایا۔ یہاں ہم بزرگ بناتے ہیں لوگوں کو، اللہ نہیں بناتا۔ یہاں ہم نیکوکار بناتے ہیں لوگوں کو، یہاں ہم متقی بناتے ہیں لوگوں کو، یہاں دین داری کا ٹھیکیدار ہم لوگوں کو بناتے ہیں، اور جب بنا لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے انسانوں کا؟ اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے ہم اور آپ۔ ہم ان کے ساتھ وفاداری کرنے چاہتے ہیں کہ جس وفاداری میں رب ذوالجلال کے ساتھ غداری ہے، ایسی وفاداری انسانوں سے رب ذوالجلال کو نہیں چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں، درخت کا پتا گرتا ہے کس کو علم ہوتا ہے؟ ہر بچہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر بچہ کہتا ہے کہ وہ پتا جو درخت سے گر رہا ہے کہاں گرے گا، کس حیثیت سے گرے گا، کس طرح گرے گا، اس کا وزن کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جان رہا ہے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ جان رہا ہے، اور کوئی جان رہا ہے اس کو؟ اور کوئی جان رہا ہے؟ جب ہم ایک پتے کے گرنے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ یہ کیسے یہاں پر آ کر کیسے بگڑ جاتا ہے کہ ہماری مصیبتوں کو سننے کے لیے، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہم جن کو اللہ کے علاوہ جو چھوڑ کر پکار رہے ہیں دوسروں کو کہ اے فلاں میری مصیبتیں دور کر دے، اے فلاں میری حاجتیں پوری کر دے، اے فلاں میرے بچے کی روزی روٹی لگا دے، اے فلاں جو ہے میرے گھر کا نظام برہم ہو چکا ہے اس کو صحیح کر دے، میری کھیتیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں اس کو جو ہے ٹھکانے لگا دے۔ ہم کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں جن کو ذرہ برابر کا بھی علم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، تو غور سے سنو اس مثال کو، غور سے اس مثال کو سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ کو چھوڑ کر چاہے دنیا کی کتنی بھی چیزیں ہوں، جبرائیل علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام تک، جن سے آسمان کا ہر طبق بھرا ہوا پڑا ہے، جس سے زمین کا ہر حصہ بھرا پڑا ہے فرشتوں سے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا علم ہمیں نہیں۔ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر بیت معمور ہے، جس طریقے سے ہم وہاں جاتے ہیں عبادت کے لیے اس طریقے سے فرشتے اس بیت معمور پہ جاتے ہیں۔ ایک بار فرشتہ جو چلا گیا وہاں پر اس کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم زندگی میں تو ہر سال عمرہ کرنے چلے جا سکتے ہیں، ہر سال ہو سکتا ہے حج ہمیں نصیب ہو جائے خانہ کعبہ جا کر، لیکن وہ جو بیت معمور ہے جو فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں ایک فرشتہ اگر ایک بار چلا جاتا ہے تو پھر قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا، اتنی طاقت۔ ہر کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، موت روح نکالنے کے لیے الگ فرشتہ، زمین میں گھومنے کے لیے الگ فرشتہ، آسمان سے نبیوں تک آنے والا الگ فرشتہ، سور پھونکنے کے لیے کھڑا ہوا الگ فرشتہ، عرش تھامنے والا الگ فرشتہ، زمین تھامنے والا الگ فرشتہ، فرشتوں کو تھامنے والا الگ فرشتہ۔ ہم اپنی تعداد پر غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر جو اتنی انگنت تعداد میں فرشتوں کی تعداد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ سارے آ جاتے ہیں، غیر اللہ میں یہ سارے آ جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ سارے آ جاتے ہیں۔ اور کون آ جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے بزرگ سے بزرگ ترین انبیاء اور رسول علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، پھر ان کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، سب کس میں آتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر۔ اب اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے معاملہ؟ یہاں پر اس قرآن کی سائر میں دیکھیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، آواز لگاتے ہو، اے فلاں، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکار لگاتے ہو، بلاتے ہو، اگر یہ لوگ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مجھے بتاؤ مسلمانوں، ذرا سوچ کر بتاؤ، یہ آیت ہے، ایک جگہ آیت ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمیز دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دماغ دیا ہے کہ ہم 35 روپے اور 50 روپے والے گمچھے میں کوالٹی کا فرق کر لے جائیں۔ یہ آیت ہے قرآن کی، یہ آیت ہے رب ذوالجلال کی۔ اور ایک بات اور اس کے سامنے،
کہ آپ اور ہم میں سے کوئی یہ بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے والی، جو اللہ تبارک نے جو پیدا کی ہے یہ مخلوقات، اس کے اندر ایک ذرہ برابر بتا دیجئے کہ کوئی شریک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کوئی چیز بنائی ہے؟ میں بزرگوں کا نام لے رہا ہوں، میں ان کا نام لے رہا ہوں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام نے ایک ذرہ بنایا ہے، یہ سورج کی روشنی میں، ابھی ایک سورج کی روشنی اس گھر کے اندر داخل ہو اور اس روشنی میں جو ذرے نظر آتے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ وہ ذرہ بھی کسی نے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اس کو بنانے میں کوئی شریک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر میکائیل علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی ایک نے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی ایک نے بنائی ہو ایک ذرہ؟ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کرے؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، ایک مکھی بھی ذباب نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم ایک کی بات کرتے ہو، تم تو اپنی مصیبت میں پکارتے وقت ایک کو یاد کرتے ہو، کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتا ہے، کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی بزرگ کو یاد کرتا ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم کہہ دو سارے کے سارے مل جائیں، تم کہہ دو عیسائی جس کے سامنے جھک رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور مریم جو گود میں لے کر ایک اسٹیچو بنا رکھا ہے چرچ کے اندر، یہ جو بھی معاملہ ہے دنیا کا اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے کے سارے کہہ دو اکٹھا ہو جائیں اور ایک مکھی بنانے کے لیے کہہ دو، تو جان جاؤ یہ قرآن کی آیت ہے، لفظ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی میں نہیں بنا سکتے۔ تمہاری مصیبت کیا دور کریں گے، تمہاری پریشانیوں میں کیا کام آئیں گے؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چلو بنا نہیں سکتے، اگر تمہارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو آ گیا بنا نہیں سکتے، لیکن اب تم یہ کہو کہ نہیں جو ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتا قرآن میں کہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں اور کتنی چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے کوئی بھی، اگر مکھی ان کی قبر پر بیٹھ جائے، اگر مکھی ان کے جن کی عبادت کی جا رہی ہے اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر، جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ مکھی ان کے اوپر بیٹھ کر اور جو ان کے اوپر چڑھاوا چڑھایا گیا ہے، مرغا کاٹ کر، ملیدہ کاٹ کر اور جو ہے کچھ اور رکھ کر، وہ مکھی اس پر بیٹھ کر کچھ کھا لے، حق دے اور پیشاب کر دے، لا يستنقذوه منه، وہ چڑھائی ہوئی چیزوں پر جو مکھی بیٹھ رہی ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے، یسلب اس کی روح نہیں کھینچ سکتے ہیں، اس پر غصہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لا يستنقذوه شيئا منه شيئا ضعف الطالب والمطلوب، جو قبر کے اوپر کھڑا ہے، جو زندہ ہے، وہ بھی کمزور ہے کہ بے بس ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، کام کر رہا ہے، پیر ہے کہ کام کر رہا ہے کہ 10 کلومیٹر جا کر دور جا کر اپنے رشتہ دار سے 10,000 روپے لے کر اپنی بیماری میں آ کر پیسہ لگا کے ہاسپٹل میں شفا یاب ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ پیر رکھ کر بھی ضعف الطالب، وہ کھڑا ہوا شخص باہر کا، وہ بھی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور جو لیٹا ہوا شخص ہے والمطلوب، اس کے تو ہاتھ بھی نہیں کام کر رہے، اس کی تو آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی، تو اس کا کان کیسے کام کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، وہ ان کے روح نکل چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے تمہاری نگاہ سے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، ان کو یہ تک کا علم نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہمیں تو دنیا والوں کو ان کی پیشانیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف کرنا چاہیے تھا، اور آج ہم آسمان کی بلندیوں سے پھر اسی زمین کی گہرائی میں کر گئے۔ ہماری ذمہ داری تو ہمارا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بات آتی ہے نبی علیہ السلام، دنیا کے سب سے افضل ترین، قرآن تو ان کے بارے میں صفت بیان کرے گا نا، قرآن تو ان کے بارے میں کچھ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ قرآن ہمارا خاموش رہے گا؟ نہیں، قرآن مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت بدلانے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی صفت بدلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا اللہ تعالیٰ بدلاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بدلاتا ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو یہ ہماری اور آپ کی باتیں نہیں کہ جھوٹی ہوں، یہ ہماری اور آپ کی سازشوں کا حصہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو ہرانے کے لیے، کسی کو جو ہے مارنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے سازشیں رچیں اور اس میں جھوٹ اور دھوکہ اور تمام چیزیں شامل ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے اور قرآن کی آیت ہے، بالکل صاف اور واضح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اے نبی، آپ منع کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ انی نہیت، میں منع کیا گیا ہوں۔ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں تو افضل بنایا گیا ہوں نا،
میں تو رحمت للعالمین بنایا گیا ہوں, میں سارے جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, مجھے سب سے افضل بنایا گیا ہے. انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, مجھے منع کیا گیا ہے, مجھے روکا گیا ہے. روکنے والا بھی کون؟ جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو روکا نہیں جاتا ہے, جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو روکا نہیں جاتا ہے. بڑے بڑے افسران جہاں چلے جائیں گے آپ کو وہاں پھٹکنے بھی نہیں دیا جائے گا, آپ کو وہاں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا, آپ کو وہاں دیکھنے بھی نہیں دیا جائے گا. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو روکا نہیں جاتا ہے. اختیار تو پتہ چلا کس کے پاس ہے؟ رب ذوالجلال کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہو نبی علیہ السلام لوگوں سے کہ میں منع کیا گیا ہوں, مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے جھکوں, میں ان لوگوں کے سامنے ذبح کروں, میں ان لوگوں کے سامنے پیشانی جھکاؤں, میں ان لوگوں کو بڑا جانوں جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے. اگر میں ایسا کرتا ہوں لا اتبع اهواءکم قد ضللتم, اگر میں تمہاری خواہشات نفس کی پیروی کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں اگر تمہاری خواہشات نفس کی پیروی کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وَأَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, میں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اسی کے بعد بیان فرماتا ہے سورہ ہود, سورہ انعام, سورہ اعراف کے اندر قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُم مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ الْخَيْرُ الْفَاصِلِينَ. اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیجئے, آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ میں کسی قصے کہانی کی بنیاد پر نہیں لوگوں کو بلا رہا ہوں, میں کسی قصے کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا ہوں, میں کسی جھوٹی بات کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وحی میرے جانب کی جا رہی ہے میں اس وحی پر ہوں, میں اس دلیل پر ہوں, میں دلیل پر قائم ہوں. میں ربی وکذبتم بہ, اور جس چیز کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو, اسلام کو جھٹلا رہے ہو اور نبی میرے نبی ہونے کو جھٹلا رہے ہو, اور جو قرآن اوپر سے آسمان سے جبرائیل السلام لے کر آ رہے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ, اور جھٹلاتے یہ بات بھی کہہ رہے ہو مکہ والو, اے مکہ والو تم لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہو, اے میرے رشتہ داروں, اے میرے چچاؤں, اے میرے داداؤں, تم لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہو کہ اگر اے نبی تو سچا ہے تو جو وعدہ تو کہہ رہا ہے کہ رب غصہ ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا اور عذاب لے آئے گا, تو لے آ, اگر تو اپنے وعدوں میں سچا ہے تو لے آ اپنے ان وعدوں کو اور عذاب دے دے, ہماری روح نکال دے. اور جو جن عذاب کا تذکرہ تو کر رہا ہے ثمود کا, فرعون کا, عاد کا, لے آ ہم پر بھی, ہم بھی ہلاک و برباد ہو جائیں اگر تو نبی ہے سچا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں, بینہ پر ہوں. وکذبتم بھی, اور تم لوگ اس کو جھٹلا چکے ہو. ما عندی ما تستعجلون بھی, تم لوگ عذاب لانے کا چلا رہے ہو کہ میں عذاب لے آؤں اور عذاب کے بارے میں بتلا دوں کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو سنو, ما عندی ما تستعجلون بھی, قرآن کے لفظ ہیں, قرآن کی آیت ہے. وہی نبی علیہ السلام اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں, رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے جلد بازی کر رہے ہو اور جس چیز کو تم مانگ رہے ہو مجھ سے, اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, اس کا علم بھی میرے پاس نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون بھی, میرا علم, اس کا علم بھی میرے پاس نہیں ہے جس کی جلد بازی تم کر رہے ہو, اور اس کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے اس کا اختیار اور کس کے پاس ہے اس کا علم؟ ان الحکم الا للہ. اتنی واضح آیت مسلمانوں کو نہیں سمجھ آتی. ان الحکم الا للہ, حکم, اختیار, علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. یقص الحق, وہی حق بیان کرتا ہے, وہ خیر الفاصلین, اور وہی اکیلا لوگوں کے درمیان بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ایک اور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ آیت بیان کر کے میں اپنی بات کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير. اے نبی علیہ السلام, آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیجئے, یہ قرآن کی آیت بتلا رہا ہوں, آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیجئے, جس طرح قل هو الله احد ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, ویسے یہ آیتیں ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ لا اقول لكم, میں یہ نہیں کہتا ہوں تم لوگوں سے, میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ عندي خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے. میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے کہ جس طریقے سے چاہوں خرچ کروں اور جس طریقے سے جس کو چاہوں دوں اور جس سے چاہوں روک لوں. خزانے کو, اللہ کے خزانے کو, یہ میرے پاس نہیں ہے اللہ کا خزانہ. ولا عالم الغیب, یہ لفظ ہے عربی کا لیکن یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ولا عالم الغیب, اور نہیں جانتا ہوں, لا کا معنی ہوتا ہے نہیں, عالم الغیب, غیب نہیں جانتا ہوں. ولا عالم الغیب, مجھے علم غیب کا علم نہیں ہے, میں عالم الغیب نہیں ہوں. ولا اقول لكم اني ملك, اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں جبرائیل کے مقام پر ہوں. جب جبرائیل
या जिब्रील जैसी मेरी हैसियत है, ये भी नहीं कहता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क यही है, मेरे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क यही है कि रब्ब दुल जलाल की जानिब से मुझ तक वही की जाती है। फरिश्ता आसमान से मेरे पास आता है, तुम्हारे पास नहीं आता है। तुम बुजुर्गी के मकाम पर चाहे जितना पहुँच जाओ, तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, मेरे पास आता है। यही फ़र्क है, वही मेरे पास आती है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, सुनो अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता है। सुनो अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता है। मुसलमानों, ये खुली खुली आयतें अगर हमें ना समझ में आए तो फिर क्या माना है इसका? इस आयत का यही सीधा माना है कि जो इन आयतों को न समझ सके उसकी आंखों की बीनाई जा चुकी है, उसके दिलों की बसारत जा चुकी है। और जो इन खुली खुली आयतों को समझ ले जाए और खुले खुले लफ्ज़ों को समझ ले जाए, समझो वो बीना है, वो देखने वाला है, वो रब्बे दुल जलाल के उस दीन को समझ रहा है जो रब्बे दुल जलाल ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के दौर में अपने नबी पर उतारा था, इंसानों के लिए उतारा था। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि रब्बे दुल जलाल की किबरियाई क्या है, रब्बे दुल जलाल का इल्म क्या है, रब्बे दुल जलाल की सिफात क्या है, रब्बे दुल जलाल का क्या मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसको समझने की और उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ख़वातीन को, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुज़ुर्गों को कुरान की रोशनी में, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की रोशनी में, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की रोशनी में अपनी अक़ीदों की, अपने नज़रियों की, अपने मज़हब की, अपने तर्ज़ ज़िंदगी की इस्लाह करने के लाल आलमीन हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारक लना व लकुम फ़िल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रहीम।